قبر جسے کہتے ہیں اس میں جانا ہوگا، قبر جسے کہتے ہیں اس میں جانا ہوگا، زندگی کا آخری وہیں ٹھکانہ ہوگا۔ قبر جسے کہتے ہیں اس میں جانا ہوگا، زندگی کا آخری وہی ٹھکانہ ہوگا، اور چین سے اس میں وہی سوئے گا جو حضور پاک کا دیوانہ ہوگا۔ چین سے اس میں وہی سوئے گا، چین سے اس میں وہی سوئے گا جو حضور پاک کا دیوانہ ہوگا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب سے میں سنا کہ مرنے کے بعد قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، آپ کا بھی عقیدہ ہے نا، کہا کہ میں نے جب سے سنا مرنے کے بعد حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ روایت سنی نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں زندہ ہی قبر میں چلا جاؤں۔ ہاں یہ عاشقی ہے، وہ لوگ عاشق ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، لیکن کبھی ہم نے موت کو یاد نہیں کیا، کبھی قبر میں حضور کی جلوہ گری کو یاد نہیں کیا۔ جن آنکھوں سے ہم دن بھر گناہ کر رہے ہیں، ہاں جن زبان سے ہم دن بھر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زبان قبر میں مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے، ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ کبھی خیال کر لیں، میں ایک شعر اسی تناظر میں پڑھتا ہوں کہ طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا، طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا، آسماں کو زمین پہ لاؤں کیا، طاقت عشق نبی دکھلاؤں کیا، آسماں کو زمین پہ لاؤں کیا، اور ہر نفس دیدار کو تڑپا ہے دل، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا، ہر نفس دیدار کو تڑپا ہے دل، ہر نفس دیدار کو تڑپا ہے دل، یا نبی کیا کروں مر جاؤں کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں شاعری میں وقت لوں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھا مشہور و معروف، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ دنیا میں اللہ نے جتنی چیزیں تخلیق فرمائی ہے، جتنی جاندار چیزیں ہیں، سانس لینے والی، چلنے پھرنے والی، حرکت کرنے والی، ساری چیزوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمیں بھی مرنا ہے، آسان لفظوں میں آئے دن اپنے امام صاحب کے ذریعے سنتے ہوں گے، یہ بھی آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ کو بتاتے ہوں گے ایک دن مر جانا ہے صاحب، لیکن ہم نے کتنا تیار کیا۔ مرنے سے سب کوئی ڈرتا ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے اگر راستے پہ چلے تو سب کوئی سنبھل کر کے چلتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں ہماری موت نہ ہو جائے۔ اگر بوڑھا سے بوڑھا انسان بھی ہو جاتا ہے نا، اسے بھی مرنے کو دل نہیں کرتا ہے، لیکن مرنا تو سب کو ہے، دنیا چھوڑ کر سب کو بھی جانا ہے۔ ہم کب جائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اتنا فرما رہا ہے موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ آج دنیا ترقی کر کے، علم حاصل کر کے، آج دنیا نالج کے اعتبار سے، اپنی جانکاری کے اعتبار سے وہ پتا کر سکتی ہے دنیا میں کب کیا ہونے والی ہے، کب ہواؤں کی رخ بدلنے والی ہے، کب زمین کی حرکت ہونے والی ہے، کب برسات ہونے والی ہے، کب ٹھنڈی کا اثر زیادہ ہونے والی ہے، کب گرمی زیادہ پڑنے والی ہے۔ لیکن ساری دنیا اب اپنی علم کا زور لگا لے تو اس بات پر نہیں پہنچ سکتی ہے کہ کون کب مرے گا، کون کب دنیا چھوڑ کر کے جائے گا۔ لیکن الغرض ہم نہیں جانتے ہیں صاحب کب ہمیں دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں تجھے بوڑھا کر کے ماروں گا یا پھر میں تجھے جوان کر کے ماروں گا۔ اللہ نے کہا موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے آئے دن آپ ایک دوسرے کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، کبھی بوڑھوں کے جنازے میں آپ شامل ہوتے ہیں، کبھی جوانوں کے جنازے میں آپ جاتے ہیں، کبھی بچوں کے جنازے میں آپ جاتے ہیں۔ آپ تو لے کر کے جاتے ہیں، ہاں ایک لاشے کے پیچھے آپ جاتے ہیں، میت کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، ہاں اس کا نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا صاحب یہ جو آج مر کر کے آیا ہے کل تک ہمارے ساتھ بات کرتا رہا، ہاں ابھی اس کی عمر تو موت کی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں موت کا فیصلہ کرنے والا؟ ہم تو صاحب اپنی زبان سے بول دیتے ہیں ابھی تو جوانی کے عالم میں یہ تھا، ابھی یہ موت کے گھاٹ اتارنے والی ذات نہ تھی، ابھی یہ موت کے قریب نہیں آیا تھا، ابھی مرنے کا وقت اس کا نہیں ہوا تھا۔ ہم تو اپنی زبان سے بولتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم تو چاہتے ہیں صاحب ہماری موت بڑھاپے میں آ کر کے آئے۔ مقدر والا وہ شخص ہوتا ہے جو بڑھاپے میں جا کر کے انتقال ہوتا ہے، ورنہ صاحب جوانی میں بھی اللہ موت دے دیتا ہے، بچپنے میں بھی اللہ موت دے دیتا ہے۔ گویا اللہ بتانا چاہتا ہے اے لوگوں اپنی زندگی کو مختصر سمجھ لینا، اپنی آنے والی رات کو آخری رات سمجھ لینا، اپنی گزرنے والے دن کو آخری دن سمجھ لینا۔ اللہ ہر وقت بتانا چاہتا ہے مرنا ضرور ہے اور کب ماروں گا آپ کو پتا نہیں ہے، اللہ بتانا چاہ رہا ہے، آئے دن بتانا چاہ رہا ہے۔ سنبھل جاؤ تم لوگ، ہوشیار ہو جاؤ میرے بندے، تم لوگ سنبھل جاؤ، کبھی بھی موت
کبھی بھی آپ مر کر کے میری بارگاہ میں آ سکتے ہو، اس لیے اللہ سنبھلنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن ہم اللہ کے خوف سے غافل ہو چکے ہیں، ہمیں رب کا ڈر نہیں ہے، نماز سے دور ہم ہیں، ہاں صاحب تلاوت قرآن سے ہم دور ہیں، دن بھر جھوٹ ہم بولے، دن بھر غیبت ہم کرے، دن بھر عیاشی ہم کرے، ہم شراب کے اڈوں پہ جائیں، ہم جوا کے اڈوں پر بیٹھے، ہمیں اللہ کا خوف نہیں رہ چکا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے رب سے ڈرتے رہنا اور رب کے لیے کام کرتے رہنا، خدا کی قسم جب مر کر کے قبر میں آؤ گے تو تیری آئے گی، اور جب حشر میں اللہ فرما رہا ہے ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنا، لیکن ہم غافل بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں مر کر کے ہمیں جانا ہے، ہمیں دنیا چھوڑ دینا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر شخص موت سے 3 وجوہات کی بنیاد پر ڈرتا ہے، 3 وجوہات کی بنیاد پر ہر شخص موت سے ڈرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نہ مروں۔ کیوں؟ اس وجہ سے بھی ڈرتا ہے کہ ہمارے پاس رب نے اتنی نعمتیں دی ہے، دولت دی ہے، اللہ نے زمین دی ہے، خوشیاں دی ہے، دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی ہے، اگر میں مر جاؤں اور رب نے تمام نعمتوں کا حساب لے لیا تو پھر میں کیسے دے پاؤں گا؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں جو 2 چیزیں بیوی بال بچے دولت پیسوں کی وجہ سے ایک شخص ڈرتا ہے کہ میں چلا جاؤں تو ان کا کیا حال ہوگا، تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے ڈر رہا ہے کہ مر جاؤں تو اتنی نعمتیں رب نے ہمیں دی ہے، مرنے کے بعد میں حساب کیسے دے پاؤں گا، تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈر بہت اچھا ہے، اس وجہ سے ڈرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں ہمیں خوبصورت مال عطا کیا، دولت عطا کیا، زمین عطا کیا، مکان عطا کیا، رب کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو ہم آج دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن رب کے لیے ہم کبھی شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، اس رب کو ہم کبھی 2 رکعت سجدہ کر کے اس نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بھول گئے مرنے کے بعد اس زندگی کے بعد دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، جہاں آپ تمام زندگی کے حالات کو پوچھا جائے گا، جہاں آپ کو حساب و کتاب دینا ہے، جتنے دن آپ دنیا میں زندہ رہے ہیں اللہ ایک ایک ذرے کا آپ سے حساب لے گا، آپ کیا دے پاؤ گے؟ اللہ پوچھے گا بتا میں نے تمہارے پاس طاقت دی تھی، دنیا میں اکڑ کے چلنے کے لیے طاقت نہیں دی تھی، میں نے تمہارے پاس مال دیا تھا، دنیا میں موج مستی کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، ہاں میں نے تمہارے بدن کو سلامت رکھا تھا، میں نے اس وجہ سے سلامت نہیں رکھا تھا تاکہ تو لوگوں پہ ظلم و ستم کرے گا، اپنی طاقت کا زور غریبوں پر دکھائے گا، ہاں اپنی طاقت کا زور بے سہاروں پر دکھائے گا، لیکن آج ہم نے دنیا حاصل کرنے کے خاطر صاحب ایک بیٹا باپ کا وفادار نہیں ہو رہا ہے، دنیا حاصل کرنے کے خاطر ایک بھائی بھائی کا غدار ہو رہا ہے، دنیا حاصل کرنے کے خاطر صاحب ایک دوست دوست کا بے وفا ہو رہا ہے، دنیا حاصل کرنے کے خاطر ہاں ایک باپ بیٹے کا دشمن ہو رہا ہے، ایک بیٹی ماں کی دشمن ہو رہی ہے، صاحب صرف ہمارے ذہن میں دنیا رہ چکی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا آنا قبر کی حالات دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں ایک دن قبرستان کے راستے سے میں گزر رہا تھا، قبر والوں سے علی نے پوچھ دیا تھا اے قبر والوں یہ تو بتا تمہاری قبر کی زندگی کیسی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا ہے صاحب، قبر کی زندگی کو نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر دنیا میں مسکرانا بھول جاتے، اگر قبر کی زندگی کو دیکھ لیتے دنیا میں ہنسنا بھول جاتے، اگر قبر کی زندگی کو دیکھ لیتے کسی کو ستانا بھول جاتے، کسی پہ ظلم کرنا بھول جاتے، ہاں کسی پہ تہمت لگانا بھول جاتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب قبرستان کے راستے سے گزر رہا تھا میں نے قبر والوں سے پوچھا تھا اے قبر والوں ذرا اپنی قبر کی حالات تو بتا، دنیا میں موج مستی تھی، دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ 2 گز زمین تجھے ملی ہے، اس قبر کی حالات بتا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے علی میں تو اپنی حالات بتاؤں گا لیکن پہلے اس کی حالات بتا جس کو میں نے دنیا میں چھوڑ کر کے آیا تھا، علی میرے بال بچوں کا کیا حال ہے پہلے اس کی حالات بتا، علی میں نے جس بیوی کو چھوڑ کر کے آیا ہے اس کی حالات بتا، علی میں نے جن دوستوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے ان دوستوں کی حالات بتا، علی میں جن دولتوں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں ان دولتوں کی حالات بتا، علی میں جس مکان کو چھوڑ کر کے آیا ہوں اس مکان کی حالات بتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب قبر سے آواز آئی تو علی نے کہا قبر والوں جانتے ہو جس مکان کو تم چھوڑ کر کے گئے ہو اسے بیٹوں نے توڑ تاڑ کر دیا ہے، آپس میں تقسیم کر لیا ہے، جن دولت کو تم لوگ چھوڑ کر کے گئے ہو اس کو بیٹوں نے مس یوز کر رہا ہے، ہاں جن دوستوں کو تم لوگ چھوڑ کر کے گئے ہو ان لوگوں نے نیا دوست بنا لیا ہے، جن بیویوں کو تم لوگ چھوڑ کر کے گئے ہو ان بیویوں
बीवियों ने दूसरा शौहर बना लिया है। हाँ, तुम लोग जिस प्रॉपर्टी को छोड़ करके गए हो, लोगों ने तेरी प्रॉपर्टी को तकसीम कर लिया है। किसके चक्कर में हो? हाँ साहिब, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई किसी को याद करने वाली नहीं है। हाँ, कोई किसी के लायक नहीं है, किसी के जाने के बाद किसी के खातिर कोई कुछ छोड़ने वाली नहीं है। सारी चीजों ने, सारी दुनिया आपस में बांट लेगी, कोई चीज आपके खातिर बचाया नहीं जाएगा। हजरत अली इतना फरमाते हैं, कब्र के अंदर से आवाज आती है, अली अब कब्र के हालात सुनना चाहते हो, कब्र की हालात सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तो दुनिया में मौज मस्ती कर रहा था, दुनिया में दौलत के नशे में जी रहा था, दुनिया में जमीन के नशे में जी रहा था, हाँ दुनिया में ऐशो इशरत कर रहा था। लेकिन जब से कब्र में अली आए हैं हम लोग, तो कब्र ने एक मर्तबा दबाई है, दुनिया के ऐशो इशरत को भुला बैठे हैं, दुनिया की मोहब्बत को भुला बैठे हैं, दुनिया की दौलत को भुला बैठे हैं। अली, जमाने वालों से बता देना कि जिसको दौलत पे घमंड होगा वो घमंड अपने पांव के नीचे रौंद देगा, जिसको हुस्न पे घमंड होगा उस घमंड को अपने पांव के नीचे रौंद देगा, जिसको इल्म पे तकब्बुर होगा अपने इल्म के घमंड को पांव के नीचे रौंद देना। अली, दुनिया वालों से जाकर के बता देना कि कब्र में आने के बाद पता चलेगा कि किसी की दौलत वहां नहीं बचा पाएगी, किसी की जमीन नहीं बचाएगी, किसी की शोहरत नहीं बचाएगी, किसी की इल्म नहीं बचाएगी। अली, तुम जाकर के कह देना कि कब्र में आने के बाद पता चला है यहाँ जमीन का सिक्का नहीं चल रहा है, किसी के मकान का सिक्का नहीं चल रहा है, किसी के दौलत का सिक्का नहीं चल रहा है। अगर कब्र में चढ़ेगा तो आमना के लाल के मोहब्बत का सिक्का चलेगा, जिसके दिल में आमना के लाल का प्यार होगा वो जमीन के ऊपर भी कामयाब होगा और जमीन के नीचे भी उसे कामयाब बना दिया जाएगा। तो जमीन के ऊपर भी वो कामयाब होगा, जमीन के नीचे भी वो कामयाब होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा, हमें दुनिया से रुग़बती हासिल करके हमें रब हमारी जिंदगी ऐसे गुजारे कि हमारी जिंदगी से अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। वक्त तो नहीं है, वरना बातें बहुत सारी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि कम वक्त में मैं छेड़ू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो आदात है, रुलाऊं तो बगात है। अल्लाह से दुआ है जाने वाले मरहूम के कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। मैंने जो गुफ्तगू की है, अल्लाह इन तमाम तर में जो भी लफ्ज़ खता हो गई, अल्लाह अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। रही चमन के फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।